जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम पढ़ रहे थे तकरीबन हम जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से, या जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या इम्पोर्टेंट सवाल उठते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको एलिबरेटली इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज इस्लामियात के लिहाज से हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाया है, क्यों कि हमने सीरत नबी से पहले जितने भी प्रॉफिट्स मेंशन इन कुरान जो 25 थे उसके बारे में हमने पूरे प्रॉफिट्स थे उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहां से हमने स्टार्ट कर लिया था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आते हुए सीरत नबी जो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम लोग ने पहुंचा लिया था, उसकी कुछ जिंदगी के बारे में हमने इनिशिएट स्टेप्स पढ़ लिए थे। और आज हमने पढ़ लेना है सीरत नबी का जो दूसरा इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हम लोग पढ़ लेने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द फेमस लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, सीरत नबी भी इसको कहते हैं। अच्छा, तो सीरत नबी को पढ़ने से पहले तो हमने पहले जियोग्राफिकल पोजीशंस जो अरब है वो भी पढ़ लेना है, मक्का मदीना उसका जियोग्राफिकल पोजीशंस भी हमने पढ़ लेना है। तो जियोग्राफिकल पोजीशन देखे, जो आपके पास हरब है, हरब वो क्या है, वो जजीरा नुमा है। क्या है? जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा से मतलब पेनिनसुला है। ठीक है, जजीरा नहीं है। जजीरा तो उसको हम और आप कहते हैं कि ये पास करिए ये जमीन का टुकड़ा है, इसके आसपास पानी हो तो इसको हम कहते हैं जजीरा, असलैंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? असलैंड या जजीरा इसको कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो कि आपके पास, अगर इस तरह हो कि ये देखिए ये जमीन का टुकड़ा है, इसके तीनों तरफ, यहाँ तीनों तरफ जो है पानी हो और एक तरफ खुशकी हो, इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला या जजीरा नुमा। तो जो आपके पास हरब है वो किस तरह है? जजीरा नुमा है, यानी पेनिनसुला है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ना है मक्का और मदीना के बारे में थोड़ा सा एलिबरेटली पढ़ लेना है। तो आपके पास किस तरह है? जो अरब है वो जजीरा नुमा है। किस तरह है? जजीरा नुमा है। अच्छा, इसमें अरब का जो रकबा है, टोटल रकबा कितना है? वो है 12 लाख मुरब्बा मील। कितना? 12 लाख मुरब्बा मील। याद रख लेना, 1 मील, 1 माइल जो है वो कितना? 1.6, कितना? 1.6 किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 माइल कितने के इक्वल होता है? 2.6 किलोमीटर। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान का आप रकबा उठा दे, ठीक है, 3 लाख कितना है जो किलोमीटर के हिसाब से अगर उसको देखे वो है 7,96,096 किलोमीटर है, और मिल 3,47,000 जो मरबा मिल पूरे पाकिस्तान के ज्योग्राफी के लिहाज से वो है। तो इसीलिए अगर आप किलोमीटर को मैल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, तो मक्का और मदीना के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो कितना है? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर है। मक्का का पुराना नाम क्या है? बक्का है। ठीक है, और इसी तरह मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरब इसको कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो फासला है 450 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी हो गया। तो जो मक्का है यानी अरब का, अगर आप ज्योग्राफिकली पोजीशंस देख ले तो वहां पर कुछ इलाके वो क्या थे? सेराई इलाके थे। क्या थे? सेराई इलाके थे, और कुछ शहरी इलाके थे। तो सेराई और शहरी इलाके को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नजद वो इजाज। क्या? नजद वो इजाज। नजद जो है वो आपके पास सेराई इलाके थे। क्या? सेहरा इलाके थे। अच्छा, वो इजाज जो थे वो आपके पास शहरी इलाके थे। शहरी इलाके थे, ये सेराई इलाके थे, ये शहरी इलाके थे। तो जो शहरी इलाके थे यानी इंपॉर्टेंट जो 2 सिटी थे वो कौन कौन से थे? मक्का जिसको हम लोग कहते हैं बक्का, और यसरब जो मदीना है, ये 2 इंपॉर्टेंट शहरी इलाके थे। ठीक है, तो इन दोनों सिटीज को यानी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है इसको हम लोग कहते थे नखलिस्तान। क्या? नखलिस्तान इसको कहते थे। नखलिस्तान, ये इसको हम कहते हैं ओएसिस। ओएसिस यानी इस सिटीज वाले इलाके को ओएसिस या नखलिस्तान इसको कहा जाता था। ठीक है, ये भी समझ आ गया। इसी तरह जो अरब के अंदर जो अरब के आसपास जो उस टाइम सुल्तानत चल रहा था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फारस यानी जो ईरान बहुत स्ट्रांगली सुल्तानत के इनके दौर चल रहे थे। एक तरफ फारस था जो ईरान है आजकल, ठीक है, और दूसरी तरफ रोम
کسرا اس کا بہت اسٹرانگلی کنگڈم ان کا سلطنت اس ٹائم جاری تھا، روم، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیسرا کا اس ٹائم اس کا بہت زیادہ دونوں اطراف اس کے بادشاہت چل رہے تھے۔ اچھا، تو عرب کا جو سب سے زیادہ فرٹائل زمین ہے وہ زمین ہے طائف، جس کو آپ کہتے ہو جنت کا ٹکڑا، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، بہت زیادہ زرخیز زمین ہے۔ اور عرب کو جو 2 سٹیز ایریا ہے ان کو پھل سبزیاں وغیرہ جو دیتا تھا وہ یہ طائف کی زمین سے ملتا تھا، بہت زیادہ یہ کیا تھا، زرخیز زمین، فرٹائل زمین ہی تھا۔ اچھا، عرب کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عرب کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ عرب، اور دوسرے لوگ کو کہتے تھے حجم، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح سمجھتے تھے، یعنی وہ صرف ایک زبان، فرض کرے شراب کے لیے وہ صرف 1000 لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑے کے لیے وہ 800 لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ فصیح، دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ عجم۔ تو عرب اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ عرب سمجھتے تھے، اور دوسرے جو اس کے نظر میں تھے اس کو عجم سمجھتے تھے۔ ریسس یعنی قبائل کے لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو عرب کے کتنے قبائل تھے اس ٹائم؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے 12 قبائل تھے۔ کتنے؟ 12 قبائل تھے۔ یہ 12 قبائل جو تھے اس کا عموماً جو سردار آتا تھا، اس کا سردار بنو ہاشم سے ہوتا تھا۔ بنو ہاشم کون سا ہے؟ بنو ہاشم دیکھو، قریش کے اندر جو قریش ہے، قریش کے ٹوٹل کتنے قبیلے تھے؟ قریش کے اس ٹائم جو تھے 12 قبیلے تھے، تو اس کا اکثر جو سردار ہوا کرتا تھا وہ بنو ہاشم سے تھا، ٹھیک ہے۔ جس طرح قریش کے اندر اگر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کا جو قبیلہ تھا وہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو تمیم سے رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنو عادی سے رکھتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے وہ کس سے تعلق رکھتا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیل سے، وہ بنو ہاشم، تو وہ بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم جو عرب کے اندر جتنے بھی قبائل تھے ان سب کا جو سردار تھا وہ کون تھے؟ بنو ہاشم سے وہ لوگ تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے اندر کچھ پورٹ فولیوز تھے، یعنی کچھ جو ہے ڈپٹیاں لگائی جاتی تھی، جو لوگ آجیوں کو پانی پلاتے تھے اس ٹائم، تو وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکالہ کہتے تھے۔ سکالہ مطلب جو آجیوں کو پانی پلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے اندر کیا تھا؟ عرب کا ایک اپنا پارلیمنٹ تھا ان قریش کا، وہ وہاں پر فیصلے کرتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ اس کا پارلیمنٹ کا نام جو تھا دار الندوہ تھا۔ کیا تھا؟ دار الندوہ تھا، دار الندوہ۔ اور اسی طرح جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو عرب کے لوگ کیا کر لیتے تھے؟ سردی کے ٹائم کہاں سے چیزیں لاتے تھے؟ یمن سے، اور گرمی کے ٹائم شام سے چیزیں لا کر کے اس آجیوں کے اوپر وہ بیچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا خرید و فروخت کہاں سے کر لیتے تھے؟ شام اور یمن میں جو ہے سردی سے چیزیں لاتے، سردی کے ٹائم چیزیں لاتے تھے، اور شام کو وہ گرمی کے ٹائم شام سے چیزیں لاتے تھے، اور وہ آجیوں کے اوپر وہ چیزیں بیچ لیتے تھے۔ اسی طرح ریلیجیس کے حساب سے اگر اٹھا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ریلیجیس تھی وہ کس کا ریلیجیس چل رہا تھا؟ اس ٹائم جو شریعت چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا، جو انجیل تھا۔ انجیل کو مکمل طور پر اس ٹائم کے لحاظ سے یہودی اور عیسائیوں نے اس کو ضائع کر دیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے کیا دین کو وہ فالو کر رہے تھے۔ اس کے دین کا نام کیا تھا؟ دین انیف۔ دین انیف کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم، یعنی اسٹریٹ وے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے وہ کیا تھے؟ دین انیف کے فالوورز تھے۔ اچھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں شریعت کے فالوورز نہیں تھے؟ کیوں نہیں کہ اس کے اندر یہودی اور عیسائی نے اتنا اس کے اندر رد البدل کر لیا تھا کہ وہ شریعت وہی نہ رہا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اس کی شریعت چل رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی شریعت کو فالو کیا؟ دین انیف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کے آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے گھر والے بھی اس کے دین انیف جو ہے اسلام کا پرانا نام ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دین تھی وہ دین انیف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت نہیں آیا تھا وہ کس کے فالوورز تھے؟ وہ دین انیف کے فالوورز تھے. دین انیف کا مطلب کیا ہے؟ صراط المستقیم، صراط المستقیم ہے. اور عرب کے اندر اس ٹائم مشرکین بھی تھے. مشرکین کو کیا کہتے ہیں؟ پولیگیمی، یعنی جو ایک سے اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. جس طرح فرشتوں کو وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹیا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پولی مطلب کہیں گیمی مطلب عبادت کرنا. اور اس ٹائم جو عرب کے اندر جو بت تھے، کیا تھے بت؟ وہ کتنے 360 بت پڑے ہوئے تھے. اس میں سب سے جو بڑا بت تھا وہ ایبل، کیا تھا؟ ہیبل جو تھا وہ سب سے بڑا بت تھا. 360 بت اس ٹائم رکھے ہوئے تھے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، کچھ روایت کے مطابق 9 ربیع الاول، کچھ روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اچھا دوسرے کیلنڈر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. عام الفیل والا کون سا یہ واقعہ ہے؟ وہ واقعہ جس میں خانہ کعبہ کو وہ لوگ غر کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سال کو عام الفیل. تو عام الفیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 55 دن پہلے پیدا ہو گئے. کیا 55 دن پہلے پیدا ہو گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرسنگ تھا وہ کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرسنگ، جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے نرسنگ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرسنگ شفا کیا ہے؟ ایک عورت تھی جس کا نام شفا تھا، جو عبد الرحمن بن عوف، کیا عبد الرحمن بن عوف کی یہ والدہ تھی. عبد الرحمن بن عوف وہ شخص ہے جو عشرہ مبشرہ کے اندر آتا ہے، 10 صحابہ کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت تھی وہ اس نے ہی کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ میں نے کہا کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھاؤں. اس کے حوالے سے بہت زیادہ جب میں آبجیکٹیو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ آپ کلیئر ہو جاؤ گے اور آپ کو ہر کوشچن سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ کلیئر کرو گے تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے جو آبجیکٹیوز کے اوپر کتنا کمانڈ پایا ہے. جب تک اجازت دیجیے اس کے لیے انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں اسی طرح حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.